گفتگو کے بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار فیڈرل منسٹر فار فائنانس موجود ہیں۔ ان کے بارے میں ان کے ناقدین کہتے ہیں کہ یہ ڈالر ڈار ہیں، کیونکہ ڈالر کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اور جب خاص طور پہ شیخ رشید صاحب نے چیلنج کیا کہ ڈالر 98 کا کر دیا جائے اور کر کے دکھا دیا، تو ڈالر ڈار کا خطاب بھی ان کو ملا۔ آپ کی جیب میں جتنے پیسے آتے ہیں، جتنے پیسے جاتے ہیں، ان کا براہ راست تعلق ان ڈیسیژن سے ہوتا ہے، ان پالیسیز سے ہوتا ہے جو ہمارے فیڈرل فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب بنا رہے ہوتے ہیں، اور ابھی بجٹ میکنگ کے پروسیس میں بھی آ چکے ہیں۔ سینیٹر اسحاق ڈار صاحب تو یقیناً ہم یہ پوچھیں گے کہ بجٹ میں کیا ریلیف عوام کو دینے کے لیے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑا سوال جو $1.5 ارب کا تحفہ آیا ہے، جس پہ لیڈر آف دا اپوزیشن بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ تحفہ ہے تو خطرناک ہے، کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ سینیٹر اسحاق ڈار صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ شروع کرتے ہیں، آپ کے ناقدین نے اب آپ کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ ڈالر ڈار ہیں، کیونکہ ڈالر کو آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور صرف شیخ رشید صاحب کا جو چیلنج تھا اس کو کرنے کے لیے آپ اس قیمت کو یہاں تک لے کے آئے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں محمد اسحاق ڈار ہی بہتر ہوں، مجھے اور کوئی خطاب نہیں چاہیے، اور یہ میری ڈیوٹی ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ پاکستان کی تاریخ میں دوسری دفعہ ہوا ہے۔ اس وقت تو شیخ صاحب ہماری کیبنٹ کا حصہ تھے، اور ان کو پوری تفصیل معلوم ہے 98-99 میں جب پاکستان نے دھماکے کیے، پاکستان کے اوپر عالمی پابندیاں لگی، تو اس وقت بھی سپٹمبر 98 میں ایک دن مڈل آف دی سپٹمبر یہ 69 پہ چلا گیا تھا، اور یہ آفیشیل کلوزنگ جو ہے اس دن 67 تھی، وچ واز دی ہائیسٹ وہ 90s کی ہسٹری میں۔ تو اس وقت بھی پھر مجھے یہ ٹاسک دیا گیا، پرائم منسٹر نواز شریف نے دیا، اور الحمدللہ ہم نے اپنے جو ٹولز ہوتے ہیں، جو مینجمنٹ ٹولز اور ایڈمنسٹریٹو ٹولز، اسپیکولیٹرز کو ڈسکریج کرنا، ایکسپورٹرز کو دیکھنا کون ایکسپورٹس کر چکے ہیں، پیسے نہیں لا رہے، جو بھی نیسیسری میئرز ہوتے ہیں اسٹیٹ بینک کے ذریعے ہم نے لیے، اور اللہ کے فضل سے اس وقت 52 کو آیا۔ جب کو ہوا تو یہ کئی مہینے 52 رہا، اور جو پرچیز اور سیل پرائز کا فرق تھا وہ 20 پیسے تھا، 5180۔ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں۔ یہ تو پھر آنے والی حکومت نے اور جنرل مشرف اور شوکت عزیز صاحب نے فیصلہ کیا، باہر کی ڈکٹیشن کو قبول کیا، IMF وغیرہ کی، اس کو سلائڈ ہونے دیا، یہ 64 تک گیا، اور پھر 9/11 کے بعد جو ایک دم سے ڈالر فلو ہوئی امداد کی پاکستان میں، اس کو استعمال، بہرحال وہ لمبی کہانی ہے کہ صحیح کہاں خرچ کرنا چاہیے تھا، پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے کنزیومر گوڈز اور اس طرح کی چیزوں میں ہم لگ گئے، تو پھر 60 پہ آیا، اور پھر وہ سٹیبل رہا کیونکہ انفلوز بڑی ہیوی رہیں جنرل مشرف کے زمانے میں۔ اچھا سینیٹر صاحب، آپ کے ناقدین اور جن میں یقیناً اپوزیشن میں بیٹھے ہیں شیخ رشید صاحب، وہ کہتے ہیں آپ ایک دن بھی ڈالر 98 پہ نہیں کر سکے۔ میں آپ کی ان کو ایگزیکٹ بات سنوا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کی رسپانس لیتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن بھی 98 کے پورے 98 پہ نہیں آیا ڈالر، سنوائیے گا۔ $2 ایک دن بھی 98 روپے پہ نہیں آیا، 98 روپے 80 پیسے سے لے کے 38 پیسے تک آیا ہے۔ اور اگر یہ ڈالر کا آنا، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شیخ رشید کی وجہ سے کیا ہے، ہم نے شیخ رشید کے چیلنج کو ایڈمٹ کیا ہے، میں جناب تیار ہوں 10 روپے بجلی کے کم کر دو ڈالر کے حساب سے، کیونکہ بجلی بن رہی پیٹرول سے۔ اگر یہ نہیں کر رہے تو پھر بتائیں کہ اس ایام میں کس کس نے LC کھولی ہے، کن لوگوں نے ڈالر منڈی سے اٹھایا ہے؟ 2-3 سوالات ہیں۔ پہلا انہوں نے کہا کہ 98 80 98 30 تک رہا، 98 پہ نہیں آیا۔ نہیں، میرا خیال ہے شیخ صاحب ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں، اور یہ کوئی میں یا شیخ صاحب یا آپ ریکارڈ تو کریٹ نہیں کر سکتے، سارا ریکارڈ اسٹیٹ بینک کے پاس ہوتا ہے، اور یہ 12 مارچ کو اس نے 98 بریچ کیا تھا، اور 98 اور یہ 9750 تک گیا تھا، اور اس دن کا میں نے شیخ صاحب کی کل یہ بات سنی آپ کے پروگرام میں، اور آج میں نے وہ اسٹیٹ بینک سے انفارمیشن مانگی، اور بڑی دلچسپ انفارمیشن ہے کہ 12 مارچ کو 98 سے نیچے جو ٹرانزیکشن ہوئی وہ 87 ٹرانزیکشن ہوئی بینکوں کے درمیان، بینک ٹو بینک، اور 98 سے نیچے 98 یا 98 سے نیچے 1167 1167 ٹرانزیکشن ہوئی بٹوین بینکس اینڈ کسٹمرز۔ اس کا سارا ریکارڈ موجود ہے بینکس کے پاس بھی۔ کتنے ارب کی ٹرانزیکشنز تھیں یہ اباؤٹ $173 ملین کی بینکس ٹو بینکس ہیں، وہ بڑی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں، اور کسٹمرز کے ساتھ قریباً 160 ملین $160 ملین کہہ لیں۔ اسی طرح جو اوپن مارکیٹ ہے ان سے بھی اسٹیٹ بینک نارملی ان کے پاس سارا ڈیلی پروگرس ہوتی ہے کہ کیا بزنس ہے، کیا کہاں اوپننگ ہوئی، کیا کلوزنگ ہوئی، ان کی ذمہ داری ہے بینگ ریگولیٹر۔
تو اس میں قریباً 3500 لوگوں نے اس دن ڈالر بیچا 98 یا نیچے 12 مارچ کو، اور قریباً 2400 لوگوں نے خریدا. وہ خرید ہے 9750 سے 9825. یعنی کہ ڈالر آپ 98 سے نیچے لے اور یہ فگر اسٹیٹ بینک کی ساری اسٹیٹ بینک کی جو ہے انٹر بینک کی ٹرانزیکشن چونکہ ریکارڈڈ ہوتی ہیں اور اس میں کوئی وہ پرماننٹ ریکارڈ ہوتا ہے. تو ساتھ انہوں نے کہا ایل سی کس نے کھولی؟ نہیں دیکھیں، میں کوئی ایل سی کا ریکارڈ تو نہیں رکھتی نا منسٹری آف فائنانس. وہ تو اب وہ اتنے بکھلا گئے ہیں بغیر وجہ کے کہ وہ ناؤ رائٹ لیفٹ سینٹر کو جا رہے ہیں. بھئی آپ نے کہا $98، میں تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جمہوریت میں ہر کسی کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ان کو چارٹرڈ اکاؤنٹ کا نام نہیں پتا کہ وہ کیا ڈگری مصیبت ہوتی ہے، تو ان کو کیا مصیبت ہے ایسی چیزیں بات کرنے کی جو ان کو نہیں پتا. بہرحال میں نے تو ان کو آگے بھی کہا ہے کہ وہ اپنا سکون سے رہیں، بس ہو گیا ہے. یہ ان کی وجہ سے نہیں، ہم نے ویسے ایک ایکسرسائز کی تھی، اور ظاہر ہے میں نے کہا تھا کہ ان کی تکبرانہ چیلنج کی وجہ سے میں نے کوشش بھی بھرپور کی اور میں نے دعا بھی بہت کی. اب اس میں اگر کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں نا، آپ کے میرے نہیں ہو سکتا. یہ 98 میں نہ آتا، اس پہ ذرا اوپر ہی رہتا. لیکن 98 جو بریچ کیا ہے اس کی ٹرانزیکشن میں نے آپ کو دے دی ہیں کہ بینکس کے درمیان جو ٹرانزیکشن ہوئی ہیں 12 مارچ کو اسٹیٹ بینک میں. کل آپ کا پروگرام دیکھ کے میں نے پھر انکوائری کی اسٹیٹ بینک سے، تو انہوں نے مجھے انفارمیشن دی ہے کہ 87 ٹرانزیکشنز بٹوین بینکس اور 1167 ٹرانزیکشنز بینکس اور کسٹمرز کے درمیان، دے آر آل بلو 98. منسٹر صاحب، لوگوں کا اب یہ بھی بنیادی سوال ہے کہ اب یہ کس لیول پہ رہے گا؟ 98 پہ رہے گا، 100 پہ رہے گا، 104 پہ رہے گا، یا مزید کم آئے گا؟ میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارا یہ ایک اس میں جو ہوتی ہے نا جی نارمل فلکچویشن، مارکیٹ جنرلی فلکچویٹ کرتی ہے، اور یہ نہیں گارنٹی ہو سکتا. یا تو وہ کہہ دیتے نا 98 ہوگا تو پھر 2 مہینے رہے گا ادھر تو پھر میں کروں گا. وہ ایسے آفٹر تھاٹس ہیں. اچھا چلیں، ان کو شیخ صاحب کی بات کو چھوڑیں، وہ چیلنج آپ نے پورا کر دیا. نہیں، میں نے ان کی 2 چیزیں اور بھی، وہ دیکھیں نا، وہ اتنی وہ سمپل باتیں کرتے ہیں، یا تو بولے ہیں یہ جان بوجھ کے ایسے بونگی مارتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 روپے بجلی سستی کر دیں. اب 15 روپے بجلی کا یونٹ ہے. ابھی مثلا جو 200 یونٹ تک ہیں کوئی بھی 10 روپے یونٹ نہیں دے رہا. جو آپ کے 50 تک ہیں ان کے قریباً 2.5 روپے کا یونٹ ہے. جو آپ کے اس سے 100 تک یونٹ ہے وہ قریباً 6.25 روپے کا یونٹ ان کو ملتا ہے. جو 100 سے 200 تک ہیں ان کا یونٹ 7.5 روپے، وہ 10 روپے معاف کر دیں. یعنی ان سے ہاتھ کو پیسے دیں. شیخ صاحب کو جو چیزوں کا نہیں پتا اس میں نہ الجھیں. جہاں تک پیٹرول کا حساب ہے، اگین پچھلے مہینے کی جو پرچیز ہوتی ہیں، دیر از اے سسٹم ہر ملک میں، اور اس ملک میں بھی اوگرا جو ریگولیٹر ہے وہ پورے مہینے کی جو پرچیز ہوتی ہے پاکستان کی، ہم نہیں، وہ تو ادارے کرتے ہیں نا، پی ایس او کرتا ہے، پارکو کرتا ہے، پی پی ایل کرتا ہے، اس کو وہ سارا مرج کرتے ہیں، اس کی وہ ساری ایوریج نکالتے ہیں، اور کیلنڈر منتھ کے آخری دن وہ حکومت کو دے دیتے ہیں کہ جی جتنی مہینے کی پرچیز ہے اس حساب سے اگلے مہینے یہ قیمت ہونی چاہیے. اور اس کے مقابلے میں جو اس دن قیمت ہوتی ہے ایک مہینہ جو چل رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اس کا فرق جو ہے وہ جہاں کم ہو رہا ہے پچھلے 4 مہینے سے وہ پاس کر دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کیروسین آئل پاس کیا، پیٹرول پاس کیا. جہاں زیادہ ہوتا ہے وہ ہماری حکومت جو ہے پرائم منسٹر نواز شریف فیصلہ کرتے ہیں کہ جی اس کو ہم سبسڈی کے طور پہ اپنے پاس سے دیں تاکہ ملک میں استحکام رہے. یہ جو جتنی یہ پرائسز آئی ہیں اور قریباً آپ نے دیکھا 12 مارچ اور اس کے ارد گرد اس کے بعد 100 سے نیچے ہے، اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی آئے گا. اب جب یہ عوام کو اس کا فائدہ کیسے ہوگا؟ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ 31 مارچ کو جب پورے مہینے کی جو پرچیزز اوگرا کیلکولیٹ کرے گا اور حکومت کو بنا کے جیسے ہر مہینے دیتا ہے، تو میں توقع کرتا ہوں کہ جس طرح یہ نیچے آئی ہے قیمتیں، اور ان قیمتوں کے حساب سے یہ ساری چیزیں نیچے آنی چاہیے. 5 ہماری مین آئٹمز ہیں، پیٹرول ہے، کیروسین ہے، ہمارا ہائی آکٹین ہے، لائٹ اسپیڈ ڈیزل ہے، ہائی اسپیڈ ڈیزل ہے. 5 کی قیمتیں ہر مہینے متعین ہوتی ہیں. یہ 5 قیمتیں میرے ایز فائنانس مین میرے حساب سے اوگرا جو کیلکولیشنز ہوں گی انشاءاللہ عوام کے حق میں ہوں گی اور وہ ساری پاس کر دی جائیں گی. یہ نہیں کہ ہم رکھ لیں گے، وہ ساری پاس آگے ہی پاس کر دیں. عوام کو خوشخبری کی امید رکھنی چاہیے کہ قیمتیں کم ہوں گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ ابھی جو قیمتیں چل رہی ہیں پچھلے مہینے کی پرچیزز کے بیس پہ چلتی ہے. یہ ہمیشہ یہ اٹس اے اسٹینڈرڈ سسٹم. اور یہ قیمتیں کم ہوں گی اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے، پہلی اپریل سے. اپریل فل تو نہیں ہوگا؟ نہیں انشاءاللہ کبھی آگے بھی نہیں ہوا. آپ دیکھیں پچھلے 3 مہینے سے کوئی پرائس میں انکریز نہیں آئی، لیکن جہاں کمی آئی ہے اس کو پاس کر دیا گیا. اور قریباً 20 ارب روپے کی سبسڈی حکومت پاکستان وزارت خزانہ دے چکی ہے. اور اچھی بات ہے کہ ایک سٹیبلٹی ہے. ایک وہ ہر جب بھی قیمت بڑھتی ہے خاص کر ڈیزل کی تو اس ٹرانسپورٹ کے کرایہ بڑھ جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں. دوسرا جو بجلی کا میں نے ایکسپلین کر دیا وہ تو 10 روپے کا میں نے کم کر دے. کیسے کم کر دے؟ تو جو بھی ایکچوئل ہوگا. اب انہوں نے کہا جی ایل سی کن کی کھلی.
اب وہ بتائیں کوئی سوال تو ماشاءاللہ ایم این اے ہے وہ بتا دیں سوال. بائی دی وے اگر ایل سی کسی کی کھلی بھی ہے تو ایل سی کا جو جس دن امپورٹ ہوگی اس دن ایل سی کی جو بھی ریٹ ہوتا ہے اس دن بینک اپنے کسٹمر سے چارج کرتا ہے, اور حکومت پاکستان تو ایل سی نہیں کھولتی اور اسٹیٹ بینک تو ایل سی نہیں کھولتا. یہ تو کمرشل بینک جتنے ہیں وہ ایل سیز کھولتے ہیں, وہ شیخ صاحب بھی کھول لیں. اچھا سینیٹر اسحاق ڈار صاحب, آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے جب آپ نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ جیسے میجیشین اپنی ٹوپی میں سے ریبٹ نکالتا ہے, آپ نے یہ ریبٹ نکالا اور پھر سوالات بھی ہوئے کہ جی سڈنلی یہ پیسے اتنے سارے $1.5 ارب کہاں سے آ گئے. خورشید شاہ لیڈر آف دا اپوزیشن کہتے ہیں کہ اگر یہ تحفہ ملا ہے تو یہ خطرناک ہے. کیا نواز شریف صاحب کی سالگرہ تھی جو یہ تحفہ ملا ہے؟ شیخ رشید صاحب نے بھی اس بارے میں کچھ فرمایا, وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں, پھر آگے گفتگو کرتے ہیں. جی شیخ رشید صاحب اس بارے میں کیا فرماتے ہیں, سنائیے گا ذرا. یہ کس کام کے لیے آیا؟ تمہاری شکل اچھی تھی, تمہارا کردار بہت اچھا تھا, تمہاری ان سے رشتہ داری ہے جس نے بھیجے, یا کہہ دو یہ ہمارا اپنا پیسہ ہم لے آئے. اتنا اس سے زیادہ پیسہ یہ خود بھی لا سکتے ہیں سارے لوگ. جی سینٹ صاحب ماشاءاللہ خوش شکل تو آپ ہیں, میرا خیال ہے کچھ بھائی صاحب زیادہ بکھلا گئے ہیں اور جب کوئی تحفہ دیتا ہے یہ بھول گئے ہیں کہ یہ اسی میاں نواز شریف کی کیبنٹ کا حصہ تھے جب یہ بیٹ مین کی سیاست کیا کرتے تھے اور یہ چھپ کے پیچھے آیا کرتے تھے. پچھلے اپنا جو ہے بیٹسمین کی جی بیٹمین یا بیٹسمین بیٹسمین ہوتے ہیں نا, فوجیوں کے جو بیٹسمین ہوتے ہیں ان کی سیاست کرتے تھے. یہ ابھی تو جنرل لیول پہ چلے گا نا, جنرل مشرف کے زمانے میں. یہ مجھے پرووک کر رہے ہیں کہ میں ان کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ اس زمانے میں بھی جب یہ میاں نواز شریف کی ٹیم کا حصہ تھے اس زمانے میں بھی ایک دوست ملک نے اس ملک کو جب عالمی پابندیاں لگی ایٹمی دھماکے کے بعد تو تقریباً $2 ارب کا تیل کمٹ کیا فری دینے کے لیے. اس وقت ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. آج یہ کہتے ہیں کہ شکل اچھی ہے, اور پھر جنرل مشرف اور اگلی حکومت کو جب فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کے نام پہ پلیجز ہوئے ٹوکیو میں 5 ارب 46 کروڑ, اس میں تو کچھ پاکستان میں نہیں آیا. تو اگر میاں نواز شریف کو پسند کرتے ہیں, اس میں سے ایک بھی پیسہ نہیں آیا. نہیں, پاکستان ڈیولپمنٹ فنڈ نیور ٹک آف. تو یہ تو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ دیکھیں ہم اتنے انگریٹفل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بجائے خوش ہونے کے کہ جی پاکستان کے حالات اچھے ہو رہے ہیں, پاکستان کو دوست ملک کو شکریہ ادا کرنی ہے جتنے لیڈرز ہیں, یہ بالکل نیگیٹو اسٹیٹ میں کیا سوچ رہے ہوں گے وہ لوگ کہ یہ کیسی انگریٹفل قوم ہے اور کیسے انگریٹفل لیڈر ہے. آئی ایم شیور کہ قوم تو اس کو بڑا پازیٹو لے رہی ہوگی, لیکن ہمارے جو لیڈر ہیں انہوں نے نا امیدی پھیلانی ہے, انہوں نے نیگیٹو بات کرنی ہے, جو اچھائی آپ کے ساتھ کرتے ہیں ان کو تنقید کرنی ہے. میں سمجھیے یہ کلچر چینج ہونا چاہیے. جو ممالک آپ کی اتنے یعنی یہ کیا حقیقت نہیں ہے کہ ملک کا بیڑا گرک ہوا تھا اکانومی کے حوالے سے. لوگوں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ جون 2014 تک پاکستان ول ڈیفالٹ اور یہ پاکستان اکنامک فیلئر ہوگا. اس کے بعد 15 میں الیکشن, 15 میں جو گلوبل نقشہ ہے پاکستان کا نقشہ اور ہوگا. یہ ہم تو نہیں نا, یہ تو پریڈکشن ہمارے آنے سے پہلے کی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی. میں سب سے بڑا بلیور ہوں کہ آپ کو صرف ہارڈ ورک تو کر سکتے ہیں, محنت کر سکتے ہیں, اس میں کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو میں نے یہ پہلی دفعہ ہوا, یہ پہلے بھی ہوا ہے. یہ دونوں چیزیں جس پہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے دونوں چیزیں پہلے بھی ہوئی ہیں. اس وقت یہ بڑے کیبنٹ میں تبلے بجاتے تھے, خوش ہوتے تھے کہ جی یہ اتنا کم ہو گیا, اتنا کم. اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ یہ اپنی پارٹی ایک مین پارٹی چل رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا مہربانی کرنی چاہیے. دوسرے ممالک جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کی مدد, ان کو شکریہ ادا کرنے ان سب لیڈروں کو کہ جی جن دوست ممالک نے پاکستان کی یہ دی ہے, شکل ہے ان کی. بھائی میاں نواز شریف پہ اگر بھروسہ ہے اور میاں نواز شریف کی گڈ گورننس پہ, ان سے زیادہ گڈ گورننس میں کہوں گا یہ جو پالیسیز ہیں جو ساری دنیا اس وقت, کیا جیٹرو کو ہم نے کہا کہ لکھے کہ پاکستان دنیا کا دوسرا بہترین ملک ہو سکتا ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے اگر پالیسی اس طرح چلی. کیا ہم نے وال اسٹریٹ جرنل کو کہا کہ اپنا پاکستان ڈسپائٹ سیکورٹی کنسرن دنیا اس کی طرف دیکھ رہی ہے؟ کیا انہوں نے لکھوایا ہے؟ ہمیں مطلب پاکستان کو آپ سب کریں, اس کو پاکستان کی اچھی بات کریں تاکہ دنیا آئے. انڈیا چائنا کیسے بنے ہیں؟ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے بنے ہیں آپ, ورنہ آپ کا سائز تو وہی رہے گا. اور کیا اونیل کو ہم نے کہا کہ پاکستان کی اکانومی پریڈکٹ کرو کہ 2050 میں 18ویں ہو جائے گی 44 سے. ان کو تھوڑا اس کو اللہ تعالیٰ کا بھی شکر, ان کو بھی کرنا چاہیے جیسے ہم کر رہے ہیں. آپ کی انٹرنیشنلی پریز مل رہا ہے آپ کی ان کاوشوں کو. ڈومیسٹکلی جو پاکستان بزنس آف فائنانس کے ایکسپرٹس ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. ہماری فرض ہے جی, ہمارا فرض ہے
یہ ہمارا سب کا فرض ہے. مجھے تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے. اپوزیشن آپ پہ تنقید کر رہی ہے. آپ نے خود حوالہ دیا کہ مشرف دور میں $2 ارب آئے. نہیں ان کے زمانے میں نو. میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں شروع ہوا. جب عالمی پابندیاں لگی اور ایک دوست ملک نے سعودی عرب نے اس کو $2 ارب کی کمٹمنٹ کی. وہ $2 ارب تیل میں آنے تھے 2-2.5 سال میں. وہ صرف ہمارے زمانے میں قریباً 8 یا 9 مہینے تیل آیا. اس کے بعد باقی سارا جنرل مشرف کے زمانے میں وہ تیل آیا. لیکن کسی نے اس طرح کی مدد نہ جنرل مشرف کے زمانے میں کیش پاکستان کی, نہ کسی نے. وار آن ٹیرر تو کوئی ہماری مدد نہیں ہو رہی. وہ ہمارے ایکسپینس ہیں CSF جو ہم ری ایمبرس کرواتے ہیں امریکہ سے, جو پیمنٹ ابھی تک نہیں ہو رہی CSF اس کو فالو کر رہے ہیں نا جی. اچھا میں اس پہ CSF پہ بھی آتا ہوں منسٹر صاحب. لیکن ہم نے اس میں اسپیڈ اپ کیا ہے. 6 مہینے بلنگ نہیں ہوتی تھی. ہماری بلنگ اس وقت دسمبر تک کمپلیٹ ہے. بائی دی وے 6 مہینے ایوریج ڈیلے تھی بلنگ کی. پچھلے 5 سال اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو آپ کا بل ہوتا تھا وہ 6 مہینے کے بعد ہوتا تھا. لیکن ہم نے اس کو ابھی مارچ کے شروع میں دسمبر کا بل ریز اپنی طرف سے کروا دیا. ان کی 8 سٹیجز ہیں, اس کو فالو اپ کر رہے ہیں. پاکستان کے $1 ارب 60 کروڑ ہیں, آنے چاہیے. بالکل آنے چاہیے. منسٹر صاحب مشرف دور میں جب یہ آئل ڈیفرڈ پیمنٹ فیسلٹی کنٹینیو رہی تو لوگوں نے کہا کہ یہ اس لیے رہی کہ ڈیل ہوئی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کو باہر جانے دیا جائے. آج کہہ رہے ہیں کہ جو دوست ممالک نے پیسے دیے وہ اس لیے دیے کہ جنرل پرویز مشرف کو باہر جانے دیا جائے. میں سمجھتا ہوں بھائی صاحب کہ اگر آپ کے دوست ممالک جو ہیں, آئی ایم شیور کہ اس وقت کنڈیشن نہیں تھی, کوئی تیل تو آنا شروع ہو چکا تھا اور یہ کوئی ایسی کنڈیشن نہیں تھی. میرا خیال ہے بائی دا ٹائم میاں صاحب باہر گئے تھے ایگزائل میں تو اس وقت تو تیل کے 2 سال پورے ہو چکے تھے. ہی وینٹ ان دسمبر 2000. تو یہ قریباً 98 سے شروع ہوا تھا یہ تیل آنا, اکتوبر نومبر. تو یہ تیل کا تو معاملہ مکمل ہو چکا تھا. تو اس وقت تو اس کی کوئی کنسیڈریشن نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. ایک دوسرا یہ کہ یہ ابھی بھی اس میں کوئی شرط نہیں ہے. میں نے کل کلیئر کر دیا کیونکہ پہلے سوال اٹھے تھے. ناقدین آج بھی نہیں مان رہے, جو سیاسی ناقدین ہیں آپ کے, وہ کہہ رہے ہیں کوئی نہ کوئی کنڈیشن تو ہوگی. ایسی کون سی بات ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یقین کیوں نہیں آ رہا ان کو کہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے. اب آپ کے اسٹیٹ بینک کے پاس پیسے آئے ہیں, ان کے سینٹرل بینک کی طرف سے آئے ہیں, آپ کے سینٹرل بینک میں آپ کو خوش ہونا چاہیے. اب یہ کہنا کہ جی اپنے لے ہیں پھر بھی خوش ہونا چاہیے. آپ بھی اپنے $3000 جو آپ کے ٹی وی پروگرام ہے آپ بھی جمع کرا دیں جا کے اسٹیٹ بینک میں. اب یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ یہ بہکی باتیں ہوتی ہیں. جب بندہ $3000 نہیں ہے نہیں انہوں نے آپ کے پروگرام میں یا کسی اور پروگرام میں کہا, انہوں نے وسیم بدامی پروگرام میں کہا. تو میں مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں میں 106.8 میں لے کے گیا تھا, شاید ان کو اتنی تکلیف اس کی ہو رہی ہے, نقصان ہو گیا میرے $20,000 کیونکہ وہ تو مفت کے عادی ہیں. تو بہرحال میں ان کو ایک دفعہ پھر کہتا ہوں, ان کو یہ تصدیق وغیرہ کے چکر میں انہوں نے کہہ دیا ان کو آئندہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. تکبرانہ بول جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کے گلے میں پڑ جاتے ہیں. اچھا منسٹر صاحب, اور سارا پروف ثابت اویلیبل ہے. اگر انہوں نے کل یہ کہا آپ کے پروگرام میں کہ جی مجھے ایک رسید دکھا دیں, وہ آئیں آپ ساتھ چلیں, دنیا کے 10 اور آپ لیڈر لیں پاکستان کے, یہ مجھے رسید دکھا دیں. یہ ریکارڈ ہے, یہ ریکارڈ ہے, مجھے انفارمیشن آئی ہے, ریکارڈ ان کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے. سینٹرل بینک ان کو ساری یہ دکھا دیتا ہے. لیٹس موو آن. یہ بتائیں بجٹ سے پہلے اور کتنے ڈالر آ رہے ہیں؟ ورلڈ بینک سے کتنا آ رہا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے کتنا آ رہا ہے, چائنیز پیسے بھی کوئی آ رہے ہیں, IMF کے پیسے آ رہے ہیں, کتنا پیسہ آئے گا, کتنے ڈالر؟ دیکھیں آپ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے کوئی ایک دم سے دنیا میں کوئی فلو شروع ہو گئی ہے. آپ کی حکومت پہ ٹرسٹ ہے, آپ نے بھی کہا ہے, اور یہ چیزیں میرے خیال پائپ لائن میں ہیں. ہے نا جی, بالکل ہے, ٹرسٹ ہے. 3 سال کوئی کسی نے پاکستان کی شکل نہیں دیکھی. 3 سال پاکستان میں ایکسٹرنل فلوز بند ہو گئے تھے. جب انہوں نے $8.5 ارب دیے, اس کے انہوں نے دیکھا کہ اکانومی کا کیا حال ہو گیا, انہوں نے بند کر دیے. ہمارا آلریڈی $1 ارب جو ہے وہ ورلڈ بینک کے ساتھ جو 30 جون 2014 کو آئیڈا 16 وہ ختم ہو جائے گا. دنیا کے جو اچھے فائنینشلی اسٹرانگ ملک ہیں وہ بھی اپنا حصہ مانگتے ہیں. آپ وہاں ممبر ہیں, وہ کیلکولیٹ ہوتا ہے آپ کس حد تک آپ لے سکتے ہیں. وہ آپ کا $1 ارب 70 کروڑ بنتا ہے, اور اس میں $1 ارب 70 کروڑ میں 2 سال کو کام نہیں ہوا. جب آپ نہ لیں تو کسی اگلے ملک کو چلا جاتا ہے. سینٹ صاحب مجھے یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے, اور بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے ناظرین کے, بجٹ سے پہلے اور کتنے ڈالرز آ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں. یقیناً فیڈرل منسٹر فار فائنانس سینیٹر اسحاق ڈار صاحب سے بریک کے بعد اس کی تفصیل جانیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں فیڈرل منسٹر فار فائنانس سینیٹر اسحاق ڈار صاحب. سینیٹر اسحاق ڈار صاحب,
بجٹ سے پہلے کتنی اور انویسٹمنٹ آ رہی ہے, کتنے ڈالرز آ رہے ہیں؟ کوئی ورلڈ بینک سے پیسے آ رہے ہیں, کوئی ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے آ رہے ہیں, 3G 4G لائسنس کی سیل سے آ رہے ہیں, PTCL سے آپ پیسے ریکور کریں, کتنے ڈالرز آ جائیں گے؟ دیکھیں, ایک تو ابھی بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے کہ ورلڈ بینک سے وہ جو آئیڈا 16 ہے اس پہ ہماری بات چیت مکمل ہو چکی ہے. دے آر ریڈی ٹو ڈیل ود پاکستان. اگر ہم یہ 2 سال ہم نے ضائع کیے اور اس میں ہم نے ان کو کنونس بھی نہیں کر سکے اور ورچولی وہ تیار نہیں تھے پاکستان کو انٹرٹین کرنے کے لیے بیکاز اکنامک سچویشن کی وجہ سے, وہ قریباً 1 ارب 70 کروڑ ڈالر ہمارا حق بنتا ہے. اگر ہم نہ لیں 30 جون تک ہمارا اپروو نہ ہو بورڈ سے ان سے, تو یہ کسی اور ملک کو چلا جائے گا. اور آئیڈیا 16 یہ 3 سال کی سائیکل ہوتی ہے, بند ہو جاتا ہے, اور پاکستان کو سستا لون ہوتا ہے بہت, اور اس کے لیے ہر ملک اپنی اپنی کوشش کرتا ہے کہ جو میرا حصہ مجھے ضرور ملے. تو ان سے طے ہو چکا ہے کہ 1 ارب ڈالر ہمارے ہم ایک ٹیکس ریفارمز وغیرہ جو کر رہے ہیں اور ایک انرجی جو ریفارمز کر رہے ہیں, اس حوالے سے 1 ارب ڈالر بیلنس پیمنٹ سپورٹ یعنی بجٹ کے لیے, ناٹ پروجیکٹ, بجٹ سپورٹ کے لیے جو کوئی اسٹیٹ ریزرو میں ہوتا ہے 1 ارب ڈالر کا وہ ہے. 502 ملین ہے. ایک 100 ملین کا ایک پروجیکٹ تھا سندھ کا, وہ مجھے چیف منسٹر صاحب نے ریکویسٹ کی تھی, تو ہم نے ان کو کہا کہ ان کا پروجیکٹ آپ اس پہ ایڈجسٹ کر لیں اور ان کو اپروو کر دیں. اور 600 ملین وہ داسو جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس کے لیے ہم نے ان کو کہا کہ آپ ایلوکیٹ کریں, تاکہ داسو پروجیکٹ جو ہے 4600 میگا واٹ 2 فیزز میں آئے گا, اور اس کے لیے وہ ہائیڈل پاور پروجیکٹ ہے. تو ایک تو یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے جو بات ہے وہ قریباً 400 ملین ڈالر اس فسکل ایئر میں ان کے ساتھ ہماری جو ہے وہ ارینجڈ ہے. اور جو انکم سپورٹ فنڈ کے حوالے سے 3 سال کو ان کا 430 ملین پروگرام ہے. سو رفلی آپ کہیں 150 ملین پر اینم وہ بھی ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو یورو بانڈ کا ہے, آپ کو پتا ہے کہ 7 سال سے پاکستان یورو بانڈ کی میں مارکیٹ میں داخل نہیں ہو سکا, کیونکہ یہ انڈیکیشن ہوتی ہے انٹرنیشنل انویسٹر کو کہ کوئی بھی ملک ہو کہ اس کی انٹرنیشنل ریٹنگ کیا ہے, اس کی بانڈ مارکیٹ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر دی پیپر. 7 سال سے آپ کا کوئی پچھلی حکومت نے بڑی کوشش کی اور 2007 کے بعد کبھی یہ بانڈ ایشو نہیں ہو سکا. اس وقت الحمدللہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہمارے ساتھ کئی میٹنگز کر چکے ہیں. اس کے فائنینشیل ایڈوائزرز جو ہیں وہ 3 بڑے بینکس ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو اس کو روڈ شو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مجھے جا کے ان کو ایکسپلین کرنا ہوگا پاکستان کا ماضی, جو ہماری اکنامک بیک گراؤنڈ ہے, آج کی پوزیشن اور فیوچر پروجیکشنز. تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جس دن یہ تینوں روڈ شو ختم ہوں گے ویسٹ کی طرف, دبئی اور پھر لنڈن اور نیو یارک, تو اس کے ود ان اے ویک پاکستان کو وہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ بانڈ انڈر نہیں بلکہ فلی یا اوور سبسکرائب ہوگا. تو 500 ملین US ڈالر کا بانڈ جو ہے یورو بانڈ انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں. میں وہ کاسٹ بچانے کے لیے, ٹائم بچانے کے لیے, چونکہ ورلڈ بینک IMF کی میٹنگز ہوتی ہیں اپریل کے دوسرے ہفتے کے اینڈ میں, تو اس کے ساتھ میں نے لنک کیا ہے اپنے اس کو کہ ایک دن رک کے فنڈ مینیجر اور بانڈ مارکیٹ دبئی, اسی طرح ایک دن لنڈن اور پھر تیسرے دن نیو یارک, اور پھر ان میٹنگز میں جوائن کروں. تو وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بائی مڈل آف اپریل وہ آپ کے انشاءاللہ یورو بانڈ پاکستان سیکنڈ ٹائم مارکیٹ انٹرنیشنل میں داخل ہوگا, اور انشاءاللہ بانڈ ہوپ فلی اللہ کرے کہ دنیا کے حالات اوور آل نارمل رہیں, کو بہت بڑی کوئی مسئلہ نہ آ جائے دنیا میں. تو یہ انشاءاللہ دس از آلموسٹ ڈن. آپ نے 3G 4G کا کہا, اس میں بھی ہماری جو ہے فائنل جو ڈیٹس جو فائنل ہو چکی ہیں. آپ کو پتہ ہے کنسلٹنٹ تو کافی دیر سے اب کام کر رہے ہیں, پچھلے چند ہفتوں سے. جو آکشن ایڈوائزری کمیٹی ہے وہ اور منسٹری آف IT اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی, یہ مل کے انہوں نے سارا اس کا پروسیس فائنلائز کیا ہے. اور مینلی آبویسلی یہ PTA اور منسٹری آف IT کا یہ رول ہے, اور جو ایڈوائزری کمیٹی ہے ان کو مینلی فائنینشیل ٹرمز کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. اس پہلے بھی تھی, یہ کوئی نئی کمیٹی نہیں ہے. فائنانس منسٹری اس کا چیئرمین ہوتا ہے, پہلے بھی تھا اب بھی ہے. اور اس میں ہم نے جو چیزیں کی ہیں ایز کمپیئر ٹو پریویس جو ہمارا تھی آکشن, اس سے ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے 500 ملین ڈالر پچھلی حکومت نے رکھا کہ ہم یہ آکشن کریں گے, وہ نہیں کر سکے. پھر انہوں نے 750 ملین ڈالر رکھا, یہ نہیں کر سکے. ہماری جو فلور پرائس ہے جس پہ بڈنگ شروع ہوگی وہ ہم نے قریباً 1 ارب 60 کروڑ ڈالر رکھا. ہم نے بجٹ ابھی تک اف آئی ایم ٹرائنگ ٹو کیچ اپ, آپ نے جتنی فگرز دی ہیں بجٹ سے پہلے تقریباً 5.5-6 ارب ڈالر نہیں, اس طرح نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے. وہ دیکھیں آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں, قسطیں بھی دینی ہے نا, ورلڈ بینک کے پیسے تو لون بھی جا رہے ہیں نا, اس طرح نہ کرے. وہ ہم نے پروجیکشن دی ہوئی ہے 31 مارچ تک 10 ارب اور اینڈ آف دسمبر تک 15 سے 16. کیوں ہم نے کہا تھا ہم اس کے ریزروز کو 8 بلین سے 20 ارب پہ لے کے جائیں گے. اگر آپ کو یاد ہو, میں نے 3 سال کا جو پروگرام دیا ہوا ہے اس میں آپ نے پیمنٹس بھی کرنی ہے نا. یو ہیو ٹو آنر دی کمٹمنٹس آف دی پریویس گورنمنٹس. یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ لے کے خرچ کر کے چلے گئے, اب نہیں تھے
تو ہم نہیں دیتے، یہ نہیں کہہ سکتے، نہ ہی ہم نے کہنا ہے. آنریبل لوگوں کا یہ حال نہیں ہوتا، نہ ڈگنیفائڈ ملک یہ کام کرتے ہیں. اگر ہم وہ کرتے تو پھر پہلے آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے، نہ جیٹرو یہ لکھتا، نہ وال اسٹریٹ جرنل لکھتا، نہ اونیل لکھتا، اور نہ یہ سارے پروگرام ہو رہے ہوتے. تو میں کمنگ بیک ٹو 3G 4G، اس کی جو آکشن ہے وہ 23 اپریل کو فائنل ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹرانسپیرنسی کیسے انشور کریں گے آپ؟ ٹرانسپیرنسی تو آلریڈی انشورڈ ہے نا، ساری ٹیلکوز اس میں انوالو ہیں، دنیا کے اس میں سارے انوالو ہیں، ورلڈ کلاس اس میں ایڈوائزر ہیں جو انفارمیشن میمورینڈم جو ہے انہوں نے بنایا ہے، انہوں نے اپلوڈ کیا ہے، اس کی ایک ریویژن ہوئی ہے، اس میں فیڈ بیک ہے، اس کی دوسری ریویژن ہوئی ہے، اور ایک ماضی کی ہسٹری ہے کہ 500 ملین 750 ملین. تو یہ فلور پرائس ہے، یہ تو بڈرز پہ ہے نا. انہوں نے پوری کوشش کی کہ اپنی کو دے ہیو دی رائٹ اپنے ویوز دینے کی، جی 800-850 ہونا چاہیے فلور پرائس. اور گورنمنٹ ڈڈ ناٹ اگری کہ دس از ٹو لو فلور پرائس. تو اس پہ یہ ہے کہ پہلے 15 سال میں پیمنٹس ہوئی تھی، پچھلی جو آکشن کئی سال پہلے ہوئی تھی، اس وقت اس کو امپروو کر کے 5 سال میں رکھا گیا پیمنٹس. سیکنڈلی یہ انہوں نے کوشش کی کہ یہ روپوں میں ہو، ہم نے کہا یہ ڈالر میں ہوگی، لیکن ڈالر کا جو جس دن پیمنٹ ہوتی ہے وہ اس دن کے ریٹ کے حساب سے آپ کو ملے گی. اگر پاکستان کی نئی کوئی انٹرنٹ آتا ہے تو آبویسلی وہ ڈالر باہر سے لائے گا. اگر ایگزسٹنگ کمپنی ساری ہیں، ادھر موبلنک ہے، ٹیلینور ہے، زونگ ہے، اپنا یو فون ہے، پی ٹی سی ایل، سب لوگ ادھر ہیں، تو وہ جو ہے اگر وہ کریں گے. پی ٹی سی ایل سے یاد ہے، پی ٹی سی ایل کا کیا چکر ہے؟ میں اس پہ آتا ہوں، مجھے پھر آپ پوری انفارمیشن لے لینا، آپ نے مانگی ہے 3G 4G کی. تو اس میں یہ ہوگا، دوسری ہم نے اس میں رکھا ہے کہ جو 50% اپ فرنٹ پیمنٹ کریں گے نا، یہ پہلے نہیں تھی، 50% ڈاؤن. جب جو بھی ونر ہوں گے وہ 50% پیمنٹ کریں گے، اور اگر وہ پاکستان میں آپریٹ آلریڈی کر رہے ہوئے اور ان کی بیلنس شیٹ ان کے پاس ہوگا تو پھر اس دن کا جو بھی ریٹ ہوگا وہ پاکستان کی حکومت کو وہ پیسے ورچولی رفلی منیمم $800 ملین کے ایکویولنٹ آنے چاہیے. 2. تیسرا جو قسطیں ہوں گی اس کے اوپر 3% ابو لائبر لنڈن انٹر بینک ریٹ کے طور پہ ان کو کاسٹ مارک اپ چارج کیا جائے گا، جو پہلے کبھی نہیں تھا، 0 تھا. اور چوتھا یہ ہے کہ ان کو اگر وہ پرفارمنس نہیں کریں گے، اپنی کوئی بھی پیمنٹ ڈیفالٹ کریں گے تو ان کا لائسنس آٹومیٹکلی سسپینڈ ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ اس میں بہت میجر چینجز ہیں. انہوں نے کافی کوشش کی، اور یہ 3 اس میں لائسنس ہیں 3G کے، 2 لائسنس ہے 4G کے، کیونکہ جو 3G لے گا اسی کو اپ گریڈ کرے گا. تو اس کی 295 فلور پرائس ہے 3G کی. 4G جو اپ گریڈ اسی میں ہوگا، جو بھی سکسیسفل ہوں گے $210 ملین ہے. اور جو اگر نیا انٹرنٹ آ گیا اور اس کو نیا وہ چاہیے ہوگا اس کے لیے اپنا شروع کرنے کے لیے، تو وہ ایک لائسنس پاکستان دے سکتا ہے اس وقت. اس کی لاسٹ پرائس جو امید ہے کوئی نیا انٹرنٹ آنے کی اس وقت. تو ٹرکی والے کچھ دیکھ رہے تھے، ان کی ٹیم آئی ہے، وہ سارا منسٹری آف آئی ٹی کے پاس زیادہ ڈیٹیل ہوگی، اور پی ٹی اے کے پاس، کیونکہ پی ٹی اے اس کو ہینڈل کر رہا ہے. آپ کی ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے انڈیپینڈنٹ باڈی وہ کر رہی ہے یہ. البتہ آبویسلی گورنمنٹ سے ٹرمز، کیونکہ پالیسی ڈائریکٹر گورنمنٹ سے لیتی ہے، تو ہم نے نہ 850 ملین کی بیس پرائس ایکسپٹ کی ہے. اٹ از $1.6 بلین آف 5 لائسنس پلس نیو انٹرنٹ 291. آپ کریں گے اس کو جمع تو یہی نکلے گا، 3 لائسنس 295، 2 لائسنس 210 ایچ، اینڈ نیو انٹرنٹ 290. اگر نہیں ہوگا تو آپ کے پاس رائٹ ہوگا، آپ اس کو دوبارہ بیچ سکتے ہیں، دوبارہ کر سکتے ہیں. جی. پی ٹی سی ایل پہ بھی آپ کچھ پیسے ڈالرز وغیرہ لے کے آ رہے ہیں؟ ہاں، یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. یہ سیڈ سٹوری ہے، اینڈ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی حساب کتاب ہونا چاہیے. یہ پاکستان 7 سال سے $800 ملین پاکستان کے دینے ہیں پی ٹی سی ایل اتصالات میں. اب جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے ٹیک اپ کیا، میں نے کانٹریکٹ وغیرہ پڑھا. اب میں اس کانٹریکٹ میں نہیں چاہتا کہ میں ماضی کے لوگوں پہ کچھ انگلی اٹھاؤں یا کچھ کرٹیسائز کروں. میں بلیم نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کام ٹھیک کرے. اور ہم نے پچھلے 4-5 مہینے میں پرو ایکٹیولی یو اے کو ہم پرسو کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پیسے دیں. اچھا، ایک اس میں جو نئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنا شیخ صاحب کی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی نہیں اکاؤنٹ جو ہیلپ کرتی ہے میرے علم میں، انہوں نے 26% پاکستان پی ٹی سی ایل کے شیئر خریدے ہوئے ہیں اتصالات میں. انہوں نے پراپرٹیز نہیں خریدی. انہوں نے جو کاز رکھا ہوا ہے آپ کو پیسے نہ دینے کا 7 سال سے، جو کورسپونڈنس جو ریکارڈ پہ ہے، وہ ہے کہ جی 131 پراپرٹیز جب 5 جون کو میاں نواز شریف صاحب نے حلف لیا تو 131 پراپرٹیز پاکستان نے پی ٹی سی ایل کو ٹرانسفر نہیں کی ابھی تک، جو کہ آپ نے جب بیچا تو اس کمپنی میں نہیں گئی. تو میں نے ان کو یہ سوال کیا ہے، اور پہلے تو اپنے سیکرٹری صاحبان سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ انہوں نے 100% یہ پراپرٹیز خریدی یا 26% شیئر خریدا ہے کمپنی میں؟ آپ ماشاءاللہ خود سمجھتے ہیں. تو 26% شیئر خریدا ہے تو اگر یہ 800 ملین کی پراپرٹیز بھی ہیں تو 200 ملین رکھ لیں، 600 ملین پاکستان کو دے. جب پراپرٹی سیٹل کریں گے 200 ملین دے دیں. اس میں کچھ ایسی پراپرٹیز ہیں جو لٹیگیشن میں ہیں، جو کہ نہیں ڈالی جانی چاہیے. دیٹ سیپریٹ اسٹوری. 22 کے قریب ہے. تو ہم پچھلے کئی ہفتوں سے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں.
کہ جی آپ خدا کا خوف کریں، پیسے دیں. جب ان کے فارن منسٹر آئے، میں بھی جب گیا میں نے ان کے فارن منسٹر اسٹیٹ کو ملا، میں ان کے اپنا 2-3 اور جو ہے سینئر لوگوں ملا، میں ان کے جو وزیر اعظم ہے ان کو ملا یو اے میں، ہماری جب IMF پر ڈائلاگ تھا، سائڈ لائن میں میٹنگز کی. دوسری طرف ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 131-22 109 پراپرٹیز اگر ہم ان کو ٹرانسفر کر دیں ہمت کر کے، جو بھی اس میں پرابلمز ہیں دور کریں، تو اس کے بعد تو ان کا کوئی جواز نہیں. 22 کا حساب کر لیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے. لیکن 7 سال سے کسی نے ان کے ساتھ اس لائن پہ بات نہیں کی. تو اب یہ 109 پراپرٹیز ان کو دے کے مسئلہ حل ہو جائے گا. 22 کی قیمت ہوگی، اس میں کانٹریکٹ میں موجود ہے، لیکن کانٹریکٹ میں انلکیلی یہ نہیں ہے. میرے ملک نے قریباً 450 ملین 500 بلین کا انٹرسٹ لوز کر دیا. ہم نیٹ بورر ہیں دنیا میں، ہم اپنے لونز پہ قرضے پہ اپنا دیتے ہیں. اب کس کو بلائیں؟ میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ پرانے لوگوں کو بلائیں کہ کہیں آگے. میں نے کہا نا ہماری گورنمنٹ اس پہ نہیں بلیو کر دی کہ ہم بلیم کریں، ہم معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں، جتنے بھی پینڈنگ میس ہے اس کو کلیئر کر رہے ہیں. اب 131 میں سے 78 پراپرٹیز میں ٹرانسفر کروا چکا ہوں. چلیں سر، اس پہ اچھی چیز ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں. جلدی ہوگا. 79 پراپرٹیز آپ نے ٹرانسفر کر دی ہیں، باقی 109 میں سے کچھ چند رہ گئی ہیں. پرائیویٹائزیشن، اسی طرح کی پرائیویٹائزیشن، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نعرہ آپ کی حکومت بھی لگا رہی ہے. ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور فیڈرل فائنانس منسٹر سینیٹر اسحاق ڈار صاحب سے پوچھتے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور 26% جس طرح کی پرائیویٹائزیشن پہلے ہوئی، اس میں اور ان کی پرائیویٹائزیشن میں فرق کیا ہوگا. ایک وقت ویلکم بیک. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں فیڈرل منسٹر فار فائنانس سینیٹر اسحاق ڈار صاحب. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہے تھے. ایک مثال انہوں نے دی 26% کیس میں کیا ہوا. ابھی بھی سینٹ صاحب ہم سن رہے ہیں کہ جی 26% اس اینٹی کے بیچ دیں گے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا. تو یہ پرائیویٹائزیشن بھی اسی طرح ماڈل پہ ہوگی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو غلطیاں پچھلے کانٹریکٹ میں ہم نے PTCL میں کی ہیں، تو اس کو ہمیں انشور کرنا ہوگا کہ اس طرح کا ریپیٹ نہ کریں. ہمارے اپنے رائٹس فلی پروٹیکٹڈ ہوں. اس طرح جیسے میں نے کہا کہ 26% آپ نے دیا ہوا ہے، اور اگر اس میں کوئی لاس ہوتا ہے، جیسی پراپرٹیز تھیں 131 جو کہ ایک حقیقت ہے، ہماری غلطی تھی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے تھی. اگر اب ہو سکتی ہے تو 7 سال میں کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس پہ ہمیں اپنے رائٹس کو، اس میں مثلا اگر ڈیلے پیمنٹ ہے تو اس کا ہونا چاہیے کہ اس پہ وہ پھر کاسٹ ہوگی. جیسے ہم نے یہ ایون 3G 4G پہ ہم نے لکھ دیا کہ جی آپ اگر جو انسٹالمنٹ میں اگر پیسے پے کریں گے 50% ایئرلی انسٹالمنٹ میں، اس کے ساتھ آپ 3% آپ لائبر دیں گے. وچ از سینٹ صاحب، ایک جو کرٹیسزم آ رہا ہے وہ یہ کہ آپ لاس میکنگ اینٹیز کو پہلے پرائیویٹائز کریں گے یا پروفٹ میکنگ کو؟ نہیں، دیکھیں کوئی اس پہ آئیڈینٹیفائڈ ہے، اور میں اس کا بھی عرض کروں. مجھے اپنا یہ پچھلی حکومت نے 31 پراپرٹیز کونسل آف کامن انٹرسٹ نے اس کو اپروو کیا ہوا ہے. اس میں ڈسکوز بھی ہیں، ڈسٹریبیوشن کمپنیز، اس میں جینکوز بھی ہیں، اس میں جو آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشن اس کے شیئرز بھی ہیں، جو کہ آسان ترین ہے کہ وہ تو کیپٹل مارکیٹ کے ذریعے ہوں گے، اسٹاک مارکیٹ کے ذریعے. اس کے بھی آپ نے اشتہار دیکھے ہوں گے، وہ تو ایزیسٹ ہے. اسی طرح آپ کی جو آئل کمپنیز ہیں اس کے بھی تھرو ہے، اپنا PPL ہو یا OGDCL ہو، اس طرح PS ہو، یہ بھی اسٹاک مارکیٹ سے ہو سکتے ہیں. آپ نے جو PIA ہے جو کہ ایک میجر ہے اور جس کی قریباً 3 ارب 30 کروڑ روپیہ پر منتھ لاس ہو رہا تھا جب ہم آئے ہیں، اور اس کو ہم نے کافی ریفارم کیا. لوگوں کو سروس نہیں تھی، جہاز جو حاجیوں کے لیے جہاز نہیں تھے وہ آپ نے دیکھا کہ بیڈ لیز پہ لیے، اور کوئی حاجی نے اس دفعہ وہ کمپلین نہیں کی جی ہمیں اتنے دن وہاں اسٹینڈرڈ کیا گیا وغیرہ وغیرہ. تو اس میں وائل وی آر آن دیٹ پروسیس جو کہ 9-10 مہینے کا ہوتا ہے، ہم نے 26% دینے اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کر کے. اپنے رائٹس مین گورنمنٹ آف پاکستان کے، پیپل آف پاکستان کے. نیشنل کیریئر ہے، پاکستان کی آئیڈینٹی ہے، نیشنل ایسٹ ہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس کو ریسٹرکچر کیوں نہیں کرتے؟ میں آ رہا ہوں. اور ساتھ ہم نے اس میں امپلائیز کو پروٹیکٹ کرنا ہے. دیکھیں، آپ کے سامنے ہے کہ یہی بینکس جو تھے جب آپ نے پرائیویٹائز نہیں کیے تھے تو اس کے لاسز میں تھے جب حکومت کے پاس تھے. آج وہ ارب روپے کے آپ کو ٹیکسز ادا کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس اگر آپ 26% شیئر دیتے ہیں، آج 3 ارب 30 کروڑ مین آپ آلموسٹ 40 ارب نقصان کر رہے ہیں پر اینم ایک انسٹیٹیوشن کے اوپر. آپ 74% پاکستان کی عوام پھر بھی اونر ہوگی، لیکن اس طرح کی غلطیاں نہیں اس میں ہونی چاہیے. کانٹریکٹ میں جو ہم نے PTCL میں کی تھی اس کو ہم نے انشور کرنا چاہیے کہ وہ بھی دوسری سائڈ بھی کرے، اور اس پہ آپ کی 74% سے ہو، اور اس پہ آپ اس کو چلائیں. ری اسٹرکچرنگ آپ نے فرمایا، ری اسٹرکچرنگ ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ
تین ہم ریسٹرکچر کرنے کے بعد بیچیں گے پروفٹ میں لانے کے بعد؟ نہیں پروفٹ میں تو نہیں آئے گا نا، تین سب کچھ صحیح کر کے پھر بیچنے کی ضرورت کیوں ہے؟ لیٹس فیس اٹ، وٹ از دی پرابلم کہ پچھلی حکومت میں بے انتہا بھرتیاں کی گئیں، آپ کا پر ایئر کرافٹ تقریباً 650 امپلائیز ہے، دنیا میں 170 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اب کیا کریں، ان کو باہر نکال دیں؟ ان کو ہم نہیں نکالنا چاہتے، ان کے رائٹس پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایئر لائن کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، سروس دے، بہترین سروس دے. پاکستان کے لوگ جو اس وقت مایوس ہو گئے ہیں ان کو دے کے خوشی ہو، اور ساتھ 26% جو کی پروون ٹریک ریکارڈ ہے تھرو ٹرانسپیرنٹ پروسیس. ٹرانسپیرنٹ دیکھیں، ہماری حکومت اور میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کسی قیمت پہ، آپ بھی پی آئی پہ ٹریول کرتے ہوں گے، جگہ جگہ آپ نے وہ بورڈ لگے دیکھے ہوں گے کہ نجکاری منظور نہیں ہوگی. دیکھیں کسی قیمت پہ شفافیت پہ کمپرومائز نہیں ہوگا، گڈ گورننس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا، خدا نہ خواستہ اگر کوئی کرپشن ہو رہی ہے اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ ہمارے ڈکلیئرڈ پالیسیز ہیں. اب وہ جو اشتہار ہے اس کے پیچھے ایک آرگنائزڈ کچھ پیڈ لوگ کام کرتے ہیں. سینیٹر صاحب، آپ تاریخ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جب بھی اس ملک میں نجکاری ہوئی اس کا وزیر ہمیشہ جیل گیا. کہ آپ کی حکومت میں بھی نجکاری کا وزیر جیل جائے گا؟ نہیں، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر پچھلے نجکاری میں اگر کوئی کوشچن مارکس تھے تو ہم نے دیکھا کہ انفارچونیٹلی ہوا، لیکن میں اس بحث میں جائے بغیر جو پرائیویٹائزیشن کمیشن کے جو جن کو یہ چیئرمین ہیں، آئی تھنک پروفیشنل آدمی ہیں زبیر صاحب، اور ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ ملٹی نیشنل میں کام کر چکے ہیں، اور میں جہاں تک ان کو بڑا میرا تھوڑا سٹنٹ ہے ان کو جاننے میں. الیکشن کو ہمارا جو پروسیس تھا، الیکشن چونکہ میں ہیڈ کر رہا تھا الیکشن سیل آف PMLN، میں نے تینوں پچھلے الیکشن میں نے ہیڈ کی ہیں. پرائم منسٹر نواز شریف نے مجھے ہمیشہ چیئرمین لگاتے ہیں، اور اسی وجہ میں سینٹ میں ہوں، ورنہ میں ڈائریکٹ الیکشن لڑوں گی. 3 ٹرم جو میری پہلی 2 نیشنل اسمبلی کی 3 ٹرم اس وجہ سے ہیں. تو اس پہ زبیر صاحب ہمارے ساتھ انوالو رہے ہیں. اس زمانے میں اسد عمر صاحب بھی آیا کرتے تھے کوئی سال 1.5 سال پہلے الیکشن سے پہلے. ایک الزام لگ رہا ہے کہ منیر کمال صاحب نے جب ریزائن کیا تو اپنی کمپنیز کو فائدہ کرنے کا ڈیسیژن دینے کے بعد ریزائن کر گئے. کس پہ جی؟ منیر کمال صاحب جو بورڈ آف ڈائریکٹرز وہ تو محل چند 2-4 دن کے بعد. سرکولر ڈیٹ کے 500 ارب آپ نے دیے اور 480 503 میں سے 23 ارب کے لیکوڈیٹ ڈیمیجز تھے. اب وہ پھر سرکولر ڈیٹ بن گئے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے اپنے من پسند لوگوں کو دیے. ہمارا کوئی من پسند نہیں ہے بھیا. کس کو دیے؟ ایک سیکنڈ، اس کی پوری تفصیل ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں، پروگرام کے بعد آپ منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ پہ جائیں اور واٹسن پارک یا منسٹری کی ویب سائٹ پہ جائیں. آپ کو جن کو 480 ارب دیا گیا، جن کے ڈیوز تھے، ان کے نام سب مل جائیں گے. کوئی 31 کے قریب ہے. ایک نمبر 2، یہ جو ہے سرکولر ڈیٹ آپ نے فرمایا دوبارہ بن رہا ہے. یہ سرکولر ڈیٹ کیا ہے؟ یہ سرکولر ڈیٹ ہے فرق قیمتیں خرید اور بجلی کی جو آپ جس پہ فروخت کر رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ انڈسٹری، کامرس، یہ لوگ تو پورا پیسے دیں کاسٹ پہ، لیکن جو ڈومیسٹک کنزیومر ہے، جو کہ ڈومیسٹک کنزمپشن کا 70% استعمال کر رہا ہے 200 یونٹ تک، اور 200 سے 300 کو 2 روپے، ان کا 100 کوئی، میں نے بھی آپ کو بتایا کہ 2.5 روپے کا یونٹ 15 کاسٹ ہے، 2.5 کا بیگ ان کو مل رہا ہے. 100 تک کے قریباً 5.25 کا مل رہا ہے، 15 روپے کاسٹ ہے. اس کی جو سبسڈی ہے 280 ارب 250 سے 280 ارب ہے. نہیں 160 بلین پے کر چکے ہم، 160 بلین پے کر چکے ہیں. عوام کے انٹرسٹ کا ایک سوال ہے، یہ بھی باقی ساری چیزیں بھی عوام کے انٹرسٹ کی. بجٹ آپ دینے جا رہے ہیں، اس میں عوام کو ریلیف کیا دیا جائے گا؟ تنخواہیں بڑھائی جائیں گی کہ نہیں بڑھائی جائیں گی؟ دیکھیں یہ ابھی بہت پریلیمنری اسٹیج ہے. اس اسٹیج کے اوپر ہم اپنے ایکسپینڈیچر ورک کرتے ہیں، کمپریہنسو ایکسرسائز. تو انشاءاللہ عوام کے لیے جو بھی بہتری ہوگی، اگر پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے تو وہ انشاءاللہ 1 اپریل کو ضرور ہوگی. آگے بھی جو ہوگی انشاءاللہ وہ پاس ہوگی. آپ ساری چیزیں دیکھیں انشاءاللہ ہوگی. فرسٹ میں بالکل کلیئر ہوں گا ہوگی. میتھمیٹکس ہے. میں بڑا کوئکلی اگر آپ کو 2-3 چیزیں بناؤں کہ فیبری 2013 میں گندم کی قیمت 337 تھی، فیبری 2014 میں 399، اور قیمتیں بڑھتی گئی ہیں. قیمتیں ڈاؤنورڈ ٹرینڈ ہم دیکھیں گے ان میں؟ نہیں، دیکھیں اس ملک میں قریباً 4 سال 3.5 سال ڈبل ڈیجٹ انفلیشن رہی، آپ کو بھی پتا ہے پچھلی ٹینیور میں. لیکن ابھی اس سال کی جو ہماری اوور آل انفلیشن ہے، CPI جسے کہتے ہیں، وہ قریباً ہم نے 8.5% ہدف رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ اسی پہ ہوگی. آپ نے دیکھا کہ مختلف جو کچن آئٹمز ہیں وہ ہائیک آئی، سیزنل بھی کچھ ہوتا ہے کہ 35 37 سے 122 پہ گئے، لیکن پھر 37 پہ آئی. وہ مختلف آئٹمز ہیں. آپ کا ٹماٹر ہے. ویری کوئکلی میرے پاس وہ آلریڈی کال آ رہی ہے کہ بند کریں. آپ کی آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب سے ملاقات ہوئی. انڈیا نے اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھایا ہے
کتنی ڈیمانڈز آئیں اور کتنا ڈیفنس بجٹ بڑھا رہے ہیں؟ ابھی ہم نے اس کے کیلکولیشنز جو ہے انیشل اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ دفاع پاکستان کا دفاع میاں نواز شریف اور ان کی حکومت کو انتہائی عزیز ہے، اور انشاءاللہ اس پہ پاکستان کے دفاع کے لیے جتنی ضروریات ہوں گی وہ انشاءاللہ ہماری حکومت پوری کرے گی۔ فگرز آئی ہیں، کتنے فگرز ابھی ورک آؤٹ ہو رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ڈیمانڈ کتنے کی آئی ہے؟ نہیں کوئی ڈیمانڈ ابھی فائنل نہیں ہے، آرمی اپنا نیوی ایئر فورس سب نے اپنے اپنے بنانے ہیں، ایک کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ جی آپ اس پہ ایکسرسائز شروع کریں، ہمیں دیں، پھر ہم بات کریں گے۔ سینیٹر اسحاق ڈار صاحب پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، سینیٹر اسحاق ڈار صاحب فیڈرل فائنانس منسٹر اگلا بجٹ بھی تیار کر رہے ہیں، اور بقول ان کے آپ کو ریلیف دینے کے بہت سارے پلان ہیں، بہت سارے ڈالرز مزید ملک کے اندر لا رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ ان کی کوششیں کامیاب رہیں اور عوام کو ریلیف ملتا رہے۔ اجازت دیجیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔